على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام، عزیز بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے آپ تمام حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف سنجیدہ فکر، درد مند دل رکھنے والے علماء اکرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے تھے۔ جتنی باتیں آپ کے استفادے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، تقریباً وہ باتیں مجھ سے پہلے معزز علماء اکرام نے بحسن خوبی، بہت بہترین انداز میں، نظم کی شکل میں بھی، نثر کی شکل میں بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آخر میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی میلاد سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کا یقین اور عقیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خلاصہ کائنات ہیں۔ آپ ہی کا مرتبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کا مقام، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پیر کے دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت بقول حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں، ایک ولادت جسمانی، دوسری ولادت روحانی۔ ولادت جسمانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا روشن اور مبارک چہرہ ظاہر ہوا، پاکیزہ صورت ظاہر ہوئی۔ ولادت روحانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت ظاہر ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت بھی بے مثال ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت پاکیزہ جیسا کوئی اور چہرہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت جیسی کسی اور کی سیرت بھی نہیں ہے۔ آپ ولادت جسمانی میں بھی باکمال ہیں، ولادت روحانی میں بھی باکمال ہیں۔ ولادت جسمانی کا تذکرہ بھی عبادت ہے، ولادت روحانی کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ ولادت جسمانی بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لانے کو کہتے ہیں، ولادت روحانی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی بنائے جانے کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، یہ آپ کی ولادت روحانی ہے۔ ولادت جسمانی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، ولادت روحانی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ ولادت جسمانی کے تذکرے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت بڑھتی ہے، ولادت روحانی کے تذکرے سے عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا وہ مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ مسلمان، ایک سچا مسلمان بننے کا جذبہ ولادت روحانی کے تذکرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرش پر تھے، نور کی شکل میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے۔ اس کی وضاحت صحیح احادیث میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ
اللہ کے نبی علیہ السلام کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا عبادت ہے، ذکر کرنے پر جو ثواب ملے گا، نبی کی شان میں صحیح اور سچے مستند واقعات کے حوالے سے نظم اور نعت کہنے پر بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہماری اور آپ کی تعریف ہمارے اور آپ کے سامنے کی جائے تو ممکن ہے دل میں تکبر پیدا ہو جائے، اس لیے منہ پر تعریف کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن آپ علیہ السلام کی تعریف آپ کے سامنے کرنا منع نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں، کیا کہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جب جنت میں سجدہ کیا، آسمانوں میں سجدہ کیا، تو آپ نور کی شکل میں حضرت آدم کی پیشانی میں موجود تھے۔ حضرت آدم کا جہاں سجدہ ہوا، اس نور کا بھی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں تشریف لائے، وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام تک آپ منتقل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح میں کیسے ڈوب جاتی جبکہ اس کشتی میں نبی کا نور موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گردن پہ چاقو رکھ کے گلا کاٹنا چاہا، وہ چاقو کیسے چلتی جبکہ اسماعیل کی پشت میں آپ نور کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جلانا چاہا، آگ حضرت ابراہیم کو کیسے جلاتی جبکہ آپ حضرت ابراہیم کی پشت میں نور کی شکل میں موجود تھے۔ کسی شاعر نے کہا، بخدا وقت کا فرعون، وقت کا نمرود، وقت کا حامان اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرتا اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ لیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا جاتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نور کی شکل میں تھے، نور کی شکل میں منتقل ہوئے، دادا عبد المطلب کی پشت تک جب نور کی شکل میں پاکیزہ نسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک پورے سلسلے نسب میں کہیں پر بھی حرام رشتہ نہیں آیا، ناجائز رشتہ نہیں آیا۔ جو بھی نکاح ہوا جاہلیت کے زمانے میں، ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے، ہر زمانے میں جو بھی رشتہ منتقل ہوتے آیا ہے وہ نکاح کے پاکیزہ رشتے سے آیا ہے۔ ناپاک نسب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے نسب میں پایا نہیں جاتا۔ حضرت عبد المطلب کی پشت میں جب تشریف لائے، قحط سالی کا زمانہ، مواہب لدنیہ کی روایت ہے، خصائص کبریٰ کی روایت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب بھی عرب میں قحط سالی پائی جاتی، بارش نہیں برستا اور اناج اگنا بند ہو جاتا، مکے کے لوگ کسی پہاڑ پر چڑھ کر حضرت عبد المطلب کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو آسمان سے بارش برستی۔ وہ در حقیقت عبد المطلب کا واسطہ نہیں تھا، در حقیقت اس پشت میں موجود اللہ کے نبی کے نور کا واسطہ تھا۔ وہاں سے جب وہ نور حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا تو یہودی عورتیں جو تورات پڑھ کر آخری نبی کے بارے میں جانتی تھیں، ان میں سے ایک عورت نے حضرت عبداللہ سے یہ پیشکش کرتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مہر معاف کر دیتی ہوں، بدلے میں کئی 100 اونٹ میں دینے تیار ہوں، مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت آمینہ سے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد یہ نور جب حضرت آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، اس کے بعد اس یہودیہ عورت کی نگاہ پڑتی ہے، اب وہ کوئی دلچسپی حضرت عبداللہ میں نہیں دکھاتی۔ پوچھنے پر وہ یہودین عورت کہتی ہے، مجھے تمہارے اندر دلچسپی
اس واسطے تھی کہ میں ایک نور تمہاری پیشانی پہ چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور ہماری کتابوں کے مطابق وہ نبی آخر الزماں کا نور تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، اس واسطے میں تم سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ نور مجھے نظر نہیں آتا، اس واسطے اب مجھے تمہارے اندر کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ حضرت آمینہ میں جب وہ نور منتقل ہوا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں، اخبار الدول کی روایت ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرے اندر وہ نور منتقل ہوا، عورت جب پریگننس ہوتی ہے اس موقع پر متلی ہوتی، الٹیاں ہوتی، کھانا کھایا نہیں جاتا، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ بخدا میرا محمد جب میرے اندر منتقل ہوا مجھے کسی طرح کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور اتنی صاف شہادت دیتی ہیں کہ جب میں کبھی کسی پتھریلی زمین پہ چلتی ہوں تو میرے تلووں کے نیچے آنے والے سخت پتھر بھی موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے جس ماں کے پیٹ میں محمد ہو اس کے قدموں کے نیچے زمین نرم ہو جاتی ہے، تو محمد جس کی زندگی میں آئے اس کا دل سخت کیسے ہو سکتا ہے، وہ قوم کیسے سخت دل ہو سکتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اگر میں دھوپ میں نکلتی ہوں تو مجھے بادل سایہ دیتا ہے تاکہ مجھ پر دھوپ نہ پڑے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں درخت مجھ کو جھک کر سلام کرتے ہیں، پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھے سلام کرتے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہوں تو ساری سہیلیاں پانی لینے کے لیے اندر تک ڈول اور رسی ڈال کر پانی نکالتی ہیں، میری جب باری آتی ہے تو کنویں کا پانی کنارے تک خود بخود آ جاتا ہے، اور جب مٹکا اٹھا کر میں چلتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کوئی فرشتہ اوپر سے مٹکا اٹھایا ہوا ہے، مجھے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت آمینہ کے جسم سے خوشبو نکلتی تھی، عورت بیوہ ہو چکی ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی پیٹ میں حمل 2 مہینے کا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے والد عبداللہ انتقال کر گئے، ابھی سہاگ صحیح طریقے سے سجا بھی نہیں تھا، زندگی سہاگن کی چند سال گزری بھی نہیں تھی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بچہ 2 مہینے کا ہے ماں کی پیٹ میں، لیکن والد دنیا سے چلے گئے، بچہ یتیم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کے جسم سے خوشبو، بیوہ عورت جس کا شوہر نہیں ہے، محلے کی عورتوں نے جب حضرت عبد المطلب سے شکایت کی، اردو کتابوں کے حوالے سے بات ہے، جب حضرت عبد المطلب سے یہ شکایت کی کہ بہو آپ کی بغیر شوہر کے ہے، بیوہ ہے، پھر بھی خوشبو لگاتی ہے، کس کے لیے سجدی سنورتی ہے، کس کے لیے تیار ہوتی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جب بلا کر یہ پوچھا تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں آپ میرے جسم سے خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں تو ایسے حیرتناک واقعات میرے ساتھ دیکھتی ہوں، مجھے خود اس کا تصور نہیں ہوتا، جب سے بچہ میرے پیٹ میں منتقل ہوا ہے تب سے میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ماں کے پیٹ سے ڈلیوری کا جب وقت آتا ہے، پورے 9 مہینوں میں ماں تکلیف کا وزن کی تکلیف محسوس نہیں کرتی، چلنے میں پریشانی محسوس نہیں کرتی، ڈلیوری کی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ روایت کرتی ہیں جب میں حمل کے وقت حضرت آمینہ کے ساتھ موجود تھی، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے اتنے قریب ہو رہے ہیں گویا مجھ پر گرے جا رہے ہوں، اور جب آمینہ کی یہاں ڈلیوری ہوئی تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت بچہ دنیا میں آیا جس کے نورانی چہرے سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے جب پیدا ہونے کے بعد اپنے بیٹے محمد کو دیکھا، اس حالت میں دیکھا دونوں ہاتھ زمین پر ہیں اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف ہے، سر سجدے کی طرف ہے، گویا اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہی ایک اللہ کی عبادت کا پیغام پیدا ہوتے ہی سنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جب داعیہ آتی ہوں، ان میں سے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کمزور اونٹنی ہے، چلی نہیں جا رہی ہے،
پہلے نکل گئی سہیلیاں، مالدار بچوں کو لے کے چلی گئی، یتیم بچے کو لے کر دودھ پلانے سے کیا سیلری اور پیسہ ملے گا، لیکن کوئی لے کے جاتا بھی نہ ہو، خالی ہاتھ جانے کے بجائے کسی یتیم ہی کو لے کے جائیں، اس نیت سے میں نے جب محمد کو اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگایا، پہلے سے میرا ایک بچہ تھا جس کا دودھ میرے ذمے تھا، لیکن میرے سینے میں دودھ نہیں، سینہ خشک ہو گیا، لیکن جیسے میں نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا میرا سینہ بھر آیا، پھر کبھی دودھ کی قحط سالی نہیں ہوئی، اور اللہ گواہ ہے میں نے طے کر لیا ایک طرف سے محمد پیے گا، دوسری طرف سے دوسرا بیٹا پیے گا، میں نے اپنے جسم کے سینے کے 2 حصے تقسیم کر لیے، پورے 2 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کا جو حصہ ہے اس سے بھول کر اگر دوسری جانب سے دودھ پلانا چاہتی ہوں تو محمد پینے تیار نہیں ہوتا۔ ماں کی گود میں ہی یہ سبق دے دیا، ادھر میرے بھائی کا حصہ ہے، ادھر میرا حصہ ہے، اپنے بھائی کے حصے میں کبھی دخل نہیں دوں گا، اپنے بھائی کا حق کبھی نہیں ماروں گا۔ محمد بن عبداللہ ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے یہ سبق سناتے ہوں کہ میں اپنے بھائی کے حصے کا دودھ پینا گوارا نہیں کروں گا، جبکہ ابھی نبی نہیں بنے ہیں تو آج محمد الرسول اللہ کو ماننے والی امت اپنے بھائی کی پراپرٹی پر کیسے قبضہ کر سکتی ہے، پارٹنر کا حق کیسے مار سکتی ہے، بہنوں کی وراثت میں حصہ دیے بغیر انہیں دھتکار کیسے سکتی ہے، جھوٹ اور دھوکہ دے کر ناجائز زمینوں پہ قبضہ کیسے کر سکتی ہے۔ جو محمد اپنی ماں کی گود میں دودھ پینے تیار نہیں ہو، دوسری جہت کا اس محمد کو ماننے والی امت اتنی حریص بن جاتی ہو، وہ نہ بیوہ کو دیکھتی ہو، نہ یتیم کو دیکھتی ہو، نہ اپنی بہن کو دیکھتی ہو، نہ اپنی ماں کو دیکھتی ہو، چہیتا بیٹا بھی ماں کو دھوکہ دے کر پراپرٹی اپنے نام قبضہ کروا لیتا ہے، بھائی بھی اپنی بہن کو رشتے توڑنے کی دھمکی دے کر پراپرٹی سے بے دخل کر دیتا ہے، بہن کی وراثت کھانے کی خاطر بہنوی کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ناپاک قوم کیسے محمد الرسول اللہ کی امت کہلا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں قحط سالی، شوہر کے لیے گزارا نہیں، بکریاں چرنے جاتی تو بھوکے پیٹ واپس لوٹتی، جب محمد میرے گھر آیا جہاں میری بکریاں چرنے جاتی وہاں ہریالی ہی ہریالی بن جاتی، محلے کی عورتیں یہ کہتی حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بکریاں وہاں چرواؤ، لیکن لوگ یہ کہتے حلیمہ کی بکریوں کو ہی گھاس ہرا بھرا نظر آتا ہے، ہماری بکریوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ جس کے آنے سے ماں کی زندگی میں برکت آ گئی، جس کے آنے سے جانوروں کی زندگی میں برکت آ گئی، جس کے آنے سے انسانوں کی زندگی میں برکت آ گئی، آج اس کا امتی بے برکتی کی شکایت کرتا ہے حرام مال اور نحوست والے مال کی وجہ سے۔ اگر وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھائی کے حق کا لحاظ کرتا تو اس کی کمائی میں بھی اللہ تعالیٰ وہ برکت دیتے جو برکت محمد بن عبداللہ کے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کو، پالنے والوں کو اللہ نے برکت دی ہے۔ اردو کتابوں میں لکھا ہے حضرت حلیمہ کی سواری کمزور سواری ہے، پہنچنے میں دیری ہو جاتی ہے، محمد بن عبداللہ کو لے کر جب وہ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور پیچھے شوہر ہے، بیچ میں بچہ ہے، آگے حضرت حلیمہ ہے، اس طرح سوار ہو کر چلنے لگتی ہیں، لیکن سواری اٹھنے تیار نہیں ہے، اٹھایا جاتا ہو اٹھنے تیار نہیں ہے۔ 2-4 بار کے بعد جب محمد بن عبداللہ کو آگے کیا گیا، گود میں لے کر حضرت حلیمہ آگے بیٹھی اور شوہر پیچھے بیٹھے، تو اب وہ سواری تیزی کے ساتھ اٹھ کر اپنی سہیلیوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب سہیلیاں پوچھتی ہیں حلیمہ تم نے سواری بدل لی، نئی سواری خرید لی، طاقتور اونٹنی خرید لی، تو حضرت حلیمہ کی زبان حال سے یہ بات سنائی دی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدلا ہے، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدلا ہے۔ محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ، یہاں دیکھ لو حضرت اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، محمد بن عبداللہ ہے، لیکن اگر انہیں پیچھے کر دیں
تو ماں دودھ پلانے والی ان کی سواری آگے بڑھنے تیار نہیں ہے۔ اس میں میسج ہے اس امت کو کہ اگر یہ امت جو یاد کر لے، اگر محمد بن عبداللہ کو پیچھے کر کے دودھ پلانے والی ماں اپنی سواری لے کر آگے جانا چاہتی ہے، سواری اسے لے جانے تیار نہیں ہے، تو اگر یہ قوم محمد الرسول اللہ کو پیچھے کر کے آگے بڑھنا چاہے تو یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ نبی کا طریقہ پیچھے کر دیں، شادی بیاہ یہودیوں کے طریقے پر، بزنس یہودیوں کے طریقے پر، اپنے معاملات یہودیوں کے طریقے پر، چہرہ مہرہ یہودیوں کے طریقے پر، ہماری رہن سہن والی زندگیاں اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر ہو جائیں، کبھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو محمد الرسول اللہ کو پیچھے کر دیتی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایسے ایسے حالات پیش آئے، ارہاسات جسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد پر 14 سال سے نہیں بجھنے والی آگ بھی ایک لمحے میں بجھ جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر کعبے میں جاتے ہیں، خصائص کبریٰ کی روایت ہے، ایسا لگتا ہے کہ کعبہ جھک کر مقام ابراہیم کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اس امت میں ایک رسول بھیج۔ اس آیت اور اس دعا کا مصداق آج دنیا میں آ گیا، اور آج کعبۃ اللہ اس موڑ پہ آ گیا کہ یہاں پر 360 بت ایک دن خالی کر دیے جائیں گے، کعبۃ اللہ توحید سے جگمگا اٹھے گا۔ اس نظم اور اس ارادے سے ایسا محسوس ہونے لگا، کعبۃ اللہ جھک کر مقام ابراہیم کا شکریہ ادا کر رہا۔ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے ہیں اور کعبۃ اللہ کے آس پاس کہیں گم ہو گئے، نظر نہیں آ رہے ہیں، تلاش کرتے ہوئے پریشان ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ وہ دنیا، غیب سے آواز آتی ہے یہ کائنات اتنی بڑی نہیں ہے کہ محمد ان میں گم ہو جائے، یہ کائنات اتنی بڑی نہیں ہے کہ محمد اس کائنات میں گم ہو جائے، کائنات اتنی چھوٹی ہے کہ وہ محمد میں گم ہو گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا ہے، حدیث نمبر 14 حضرت تھانوی لکھتے ہیں، کیا جب پیدا ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت آمینہ نے دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ، حضرت عبد المطلب نے دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ، حضرت حلیمہ نے دیکھا اتنا خوبصورت چہرہ، اس صورت کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، حضرت آدم سے لے کر آج تک آنے والے تمام نبیوں تک وحی لایا، میں نے ایسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا، تو تم کہاں سے دیکھو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہترین صورت عطا فرمائی ہے، اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر داڑھی کو خوبصورتی سے تعلق نہیں ہوتا تو میرے نبی کے چہرے پر بھی کبھی داڑھی نہ ہوتی۔ میرے نبی کا خوبصورت چہرہ داڑھی کے ساتھ خوبصورت ہے، بغیر داڑھی کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کبھی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس 14ویں رات کے چاند کے موقع پر مسجد کے صحن میں سرخ چادر لپیٹے لیٹے ہوئے ہیں، میں آ کر کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، بخدا مجھے نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے، علامہ سیوطی لکھتے ہیں جب کبھی حضرت صدیق اکبر سے
بعد میں آنے والے تابعین نے پوچھا کہ آپ نے نبی کا چہرہ دیکھا، ہمارے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ دن میں اگر کوئی پوچھتا تو سورج کی طرف اشارہ کر کے فرماتے میرے نبی کا چہرہ سورج کی طرح تھا، اگر رات میں پوچھتا تو چاند کی طرف اشارہ کر کے فرماتے میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کبھی فرماتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا ہے، اگر انسان بننے کے علاوہ کچھ اور بنا کر اللہ آپ کو پیدا کرتا، بخدا اللہ آپ کو چاند بنا کے پیدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لی شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، لوگوں کا ایک سورج ہے، میرا ایک سورج ہے، لوگوں کا سورج صبح طلوع ہونے کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے۔ اور سنو لواحی زلیقہ لو رأینا جبینہ لا اثرن قطع القلوب علی الید، زلیقہ کی سہیلیاں حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھیں، بخدا اگر میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ سبحان اللہ۔ اور اس سب کے بعد یاد رکھو یہ سب صحابہ کی روایات ہیں، صحابہ کسی بات کو بیان کرنے میں غلو نہیں کرتے، بے جا بیان بازی نہیں کرتے، حقیقت بیانی صحابہ سے ہوتی ہے، یہ روایات صحابہ کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو بیان کرنے میں صحابہ نے غلو سے کام نہیں لیا ہے، جو نہیں تھا اسے بیان نہیں کیا ہے، جو تھا اسی کو بیان کیا ہے۔ اسی واسطے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے حسن دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن دیا، لیکن دونوں کے حسن میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر پہلی بار میں کوئی دیکھ لیتا، اتنا حسین چہرہ کبھی دیکھا نہیں تو دیکھا نہیں جا سکتا، پہلی بار میں نہیں دیکھ سکتے، دوسری بار دیکھیں گے تھوڑا حسن کم لگے گا، تیسری بار دیکھیں گے تھوڑا اور کم لگے گا، دیکھتے دیکھتے پھر اب حضرت یوسف کو دیکھنا آسان ہو جائے گا۔ ہر بار میں پہلی بار میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ حسن نظر آئے گا، یہ حضرت یوسف کا حسن ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یہ ہے، پہلی بار دیکھو گے تو نارمل حسن لگے گا، دوسری بار دیکھو گے پہلے سے زیادہ حسین، تیسری بار دیکھو گے اس سے زیادہ حسین، چوتھی بار دیکھو گے اس سے زیادہ حسین۔ دونوں کے حسن کا خلاصہ یہ ہے، حضرت یوسف کو دیکھو گے تو نگاہیں ٹک نہیں سکتی، محمد الرسول اللہ کو دیکھو گے تو نگاہیں ہٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب اتنا حسن عطا فرمایا، اس حسن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، دل کے لحاظ سے، خیالات اور دماغ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کامل اور مکمل بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جسمانی ولادت عطا فرمائی، مبارک ولایت، بابرکت ولادت، بابرکت ولادت اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ شدہ پیدا ہونے کی روایات ملتی ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد کوئی بدبو اور آلائش کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، باپ کا سایہ نہیں ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، یتیم پیدا ہوتے ہیں، ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کے سہاگ کا نمونہ نعمت کی شکل میں ملے اور اس کا سہارا باپ اور اس کا سہاگ اور شوہر نہ ہو۔ حضرت آمینہ کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کاش محمد ہوتے، ان کے والد ہوتے تو اس چھوٹے بچے کو گھومنے لے جاتے، تفریح کے لیے لے جاتے، کھلونے لا کر دیتے، اسے اپنے کندھے پر اٹھاتے، اسے انگلی پکڑ کر مسجد لے جاتے یا اسے گھمانے لے جاتے۔ ایسے خیالات حضرت آمینہ کے دل میں بھی آئے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت کے متعلق حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی تربیت کے لیے ایسا قدرتی نظام کا انتخاب فرمایا. گویا زبان حال سے اللہ کی قدرت نے یہ کہا کہ آمینہ اپنے شوہر کے نہ ہونے، محمد کے والد کے نہ ہونے کا غم نہ کرو. اگر تمہیں چھوٹے بچے کے لیے کھلونوں کی ضرورت ہے تو پھر اس کا رب آسمان کے ستاروں کو اس کے لیے کھلونا بنا دے گا. اگر انہیں تفریح کی ضرورت پڑے تو معراج پر انہیں سیر کے لیے بلا لے گا. اگر انہیں رونے کے لیے جھلانے کی ضرورت پڑے تو پھر فرشتوں کو بھیج دے گا، محمد کا جھولا جھلائے اور جنت کی حوریں لوریاں گا کر سلائے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات بابرکت سے باکمال پیدا ہوئے. ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے، خصائص کی روایت ہے کہ ان کی 4 بیویاں ہیں. جب بھی اپنی باری میں جس بیوی کے پاس بھی آتے ہیں، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے صبر کر تیار ہوتی ہے، لیکن شوہر کے جسم کی خوشبو بیوی کے خوشبو سے بھی بڑھ جاتی ہے. گلی سے گزریں تو گلی مہک جاتی ہے. محلے کی عورتوں نے ان بیویوں سے پوچھا تمہارا شوہر کون سی خوشبو لگاتا ہے کہ گلی مہک جاتی ہے؟ بیویوں نے کہا ہم بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے. بیویوں نے پوچھا آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو شوہر کہنے لگا اللہ کی بندی میں غریب آدمی اور اتنی بھاری خوشبو کہاں سے لگاؤں؟ حقیقت یہ ہے حج کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا. مینا کے میدان میں میرے جسم میں جوئیں پڑ گئی تھیں، تکلیف اور خارش ہو رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی، میری تکلیف دیکھی تو آپ نے فرمایا تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر میں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ جوؤں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے چادر ہٹایا اور اپنا لعاب مبارک نکال کر میرے جسم پہ لگایا. اللہ کی قسم اس دن تھا اور آج کا دن ہے، نبی کے لعاب کی برکت سے میرا جسم مہکتا رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی لعاب میں شفا ہے، اللہ کے نبی کے پسینے میں خوشبو ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، پسینے کے قطرے جسم سے ٹپک رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، شیشی لے کر وہ پسینے کی خوشبو پسینہ شیشے میں جمع کر لیتی ہیں اور پوچھنے پر فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو ہم عطر میں ملا کر استعمال کرتی ہیں. جوان بیٹی کا نکاح ہے، سجانے کے لیے خوشبو کی ضرورت ہے. رسول اللہ کے پاس صحابی آتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں مجھے خوشبو چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو شیشے میں پسینہ عطا فرماتے ہیں. وہ پسینہ دلہن لگانے پر اتنا مہکتا ہے مدینے کے لوگ اس گھر کا نام ہی عطر والوں کا گھر رکھ دیتے ہیں. نبی کے پسینے میں خوشبو ہے، نبی کے لعاب میں شفا ہے، نبی کے تذکرے سے، نبی کی ذات سے بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. آپ کو معلوم ہوگا یو پی میں ایک بار طاعون کی بیماری پھیل گئی. اس زمانے میں اس بیماری سے نجات پانے کے لیے ہر روز لوگ دسیوں کی تعداد میں انتقال کرتے جا رہے ہیں. اس زمانے کے ایک اللہ والے کے ذہن میں خیال آیا جہاں نبی ہوتا ہے وہاں پر بیماریاں نہیں ہوتی، جہاں پر نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر بھی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، جہاں پر نبی کی سیرت پڑھی اور بولی جاتی ہے وہاں پر بھی بیماریاں اور بلائیں نہیں ہوتی ہیں. وہ ایک سیرت کی کتاب لکھتے ہیں اور کتاب لکھ کر اس کی کاپیاں بناتے ہیں اور لوگوں میں عام کرتے ہیں کہ ہر گھر میں اس سیرت کی کتاب کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. جس گھر میں نبی کی سیرت پڑھی جائے گی وہاں بلائیں نہیں آئیں گی. 1 ہفتہ 10 دن بھی نہیں گزرتا کہ طاعون کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. صبح شام نبی کی سیرت پڑھی جاتی ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے. جو اللہ کا بندہ یہ کتاب لکھ کر گھر گھر سیرت کو عام کیا ہے دنیا اسے حضرت اشرف علی تھانوی کے نام سے جانتی ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو گھر گھر نبی کی سیرت کو زندہ کرتے ہیں. ہم وہ عاشق نہیں ہیں جو 12 مہینوں میں صرف 1 دن عشق دکھاتے ہوں، ہم وہ عاشق ہیں جو 12 مہینے عشق دکھاتے ہیں. ہے کوئی شوہر ایسا جو اپنی بیوی سے صرف کسی 1 دن محبت کرتا ہو باقی 12 مہینے وہ اس سے نفرت کرتا ہو؟
ایسے شوہر کو شوہر کہا نہیں جا سکتا، ایسے عاشق کو عاشق نہیں دشمن کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت 12 مہینے پامال کی جائے، ہمارے نکاح جوڑے جہیز کے ساتھ، ہمارے شادی بیاہ رسومات کے ساتھ، ہماری عورتیں سانچک کی رسم، پاؤمیس کی رسم، جماگی کی رسم، جلوے کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، ایک رسم بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اس کے بعد بھی ان کی زندگیوں میں برکت آ سکتی ہے۔ نکاح، شادی بیاہ، جوڑے جہیز کی رسومات کے ساتھ، ہمارا بزنس اور تجارت دھوکے بازی کے ساتھ، ہمارا کاروبار جھوٹ کے ساتھ، ہماری اولاد کی تربیت یہودیوں کی طرح، گھر میں موبائل فون کی عام استعمال کی آزادی، گندی فلمیں، ناچ گانے، اولاد کے دماغ میں یہودیت چھائی ہوئی ہو، چہرے سے نصرانیت ٹپکتی ہو، ہمارے محلے مسلمانوں کے محلوں کی طرح نہ ہو، ہمارا لباس نفرت کرنے والے دشمنوں کے لباس کی طرح ہو، ہماری اولاد کو نبی کی سیرت کا پتہ نہیں، نبی کے نام کا پتہ نہیں، نبی کی اولاد کا پتہ نہیں، انجینئر بننے والا 40 افراد کا مجمع، اس سے پوچھا جاتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ گاندھی جی۔ ایک مسلمان لڑکی سے پوچھا جاتا ہے جو پی ایچ ڈی کر رہی ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا لگتی ہیں؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے ہمارے نبی کی بیوی لگتی ہیں۔ ایسی ظالم نسل پالنا جو نبی کی سیرت سے واقف نہ ہو۔ ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہم جلسہ کریں، غنیمت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، عشق کی علامت کہی جا سکتی ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ حضرت فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم ربیع الاول کے عاشق نہیں ہیں، ہم 12 مہینوں کے عاشق ہیں۔ ہمارا ہر لمحہ میلاد النبی میں گزرتا ہے، ہمارا ہر سیکنڈ نبی کی یاد اور محبت میں گزرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنے ایسے جلسے ہوئے، باپ بیٹے اور بیوی کو لے کر بیٹھ کر نبی کی سیرت نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اور اہل بیت کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے نبی کی سیرت بتائے ہوں، کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو نبی کے ازواج مطہرات اور بیٹیوں کی زندگیاں سنائے ہوں۔ ہماری زندگیاں نبی کے سیرت اور تذکرے سے خالی ہیں، ہمارے معاملات نبی کے سیرت اور معاملات سے خالی ہیں، تو پھر کہاں پر یہ عشق رسول ہوگا؟ راستے سے گزرتے ہوئے دوسروں کو تکلیف دے دینا، زور زور سے بول کر پکار کر گانے قوالیاں لگا کر سونے والوں کی نیند برباد کر دینا، حرام حلال کی تمیز کے بغیر پیسہ کمانا، لون اور سود کھائے بغیر ترقی نہیں ہونے کا خیال کرنا، گھر بنانے کے لیے لون، بزنس کرنے کے لیے لون، ایجوکیشن کے لیے لون، حرام حلال کی تمیز نہیں دکھائی دیتی۔ جانور جنگل کے، تم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے اس ورنگل شہر میں جنگل کے شیر، چیتے، گدھے، گھوڑے سب نکل آئے ہوں؟ جنگل میں ہمیں کھانے کچھ نہیں مل رہا ہے، اس واسطے شہر والوں کے گھروں میں گھس کر ہم کھائیں گے، ہمیں بھی کوئی جاب دو۔ آیا آپ کے محلے میں کوئی گدھا آیا آپ کے پاس کہ ہمیں بھی کوئی جاب دو؟ کوئی گھوڑا آیا کہ ہمیں بھی کوئی نوکری دو؟ دنیا کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کی روزی کھلاتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں اپنے مقدر کی روزی حاصل کرنے کے لیے حلال کے بجائے حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے؟ ہماری پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے، ہماری پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنی تقدیر سے زیادہ چاہتے ہیں اور تقدیر سے پہلے چاہتے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے، نماز پڑھنے کے لیے اندر تشریف لے گئے، اپنا گھوڑا ایک باہر آدمی کے حوالے کیا کہ پکڑے رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، حفاظت ہوگی۔ پڑھ کے آنے تک اس نے گھوڑے کی لگام چرا لی اور کہا کہ آپ کے گھوڑے کو لگام نہیں تھی، ایسا ہی آپ نے دیا تھا۔ اب لگام خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے، وہی نوجوان، وہی آدمی حضرت علی کی لگام بیچ رہا ہے، گھوڑے کی لگام بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا کتنے میں؟ 2 درہم میں۔ 2 درہم دیا، لگام خرید لی۔ پھر فرمایا میں نے دل میں خیال کیا تھا میرا گھوڑا پکڑے کھڑا ہے، میں اسے 2 درہم ہدیہ کروں گا، لیکن اس نے میری لگام چرا کر
وہی 2 درہم جو اس کے مقدر کے تھے 2 درہم ہی ملے ہیں، حلال کے ملنے تھے حرام میں ملے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقدر بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہم جس طرح روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، روزی بھی ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم بھی موت اور روزی کے درمیان میں جی رہے ہیں۔ جو لقمہ مقدر کا ہے موت اسے رکا نہیں سکتی، اور اگر موت مقدر ہے دنیا کی ساری طاقتیں وہ لقمہ کھلا نہیں سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے سے محبت بڑھنا چاہیے، عشق بڑھنا چاہیے۔ عشق کے لیے کیا کریں؟ نبی کا عشق اگر سچا ہے، اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے، سچی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے محبوب کی چاہت میری چاہت، محبوب کی مرضی میری مرضی، محبوب کی خوشی میں میری خوشی، یہ سچی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ پڑوسیوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹیوں کی وراثت مار کھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بہنوں کی پراپرٹی مار کھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پارٹنر کو دھوکہ دینے پہ راضی رہنا چاہتے ہیں؟ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ملے گی جبکہ محبوب کی کوئی بات مانی نہیں جا رہی ہو؟ محبت ہے تو ادب بھی آتا ہے، عشق ہے تو آدمی اظہار عشق کے طریقے بھی محبوب کی پسند کے مطابق کرتا ہے۔ دنیا میں مشہور بادشاہ ہندوستان کا گزرا ہے محمود غزنوی۔ محمود غزنوی اپنے نوکر ایاز کے بیٹے کو جب بھی خدمت کے لیے بلاتے، اس کے نام محمد اس کا نام تھا، اس سے پکارتے، لیکن جب اگر کبھی اس کا نام نہ لیتے ہوں تو کبھی ایسا لگتا کہ بیٹے کا نام محمد ہے اور نام کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک بار پکارا تاج الدین کے نام سے، محمد کے نام سے نہیں۔ ایاز غلام ہوشیار تھا، سمجھ گیا کیا غلطی ہو گئی میرے بیٹے سے کہ محمد بولنے کے بجائے تاج الدین کہہ کے پکارا۔ بادشاہ سے پوچھا کوئی غلطی ہو گئی؟ محمود بادشاہ نے کہا تمہارے بیٹے سے غلطی کچھ نہیں ہوئی ہے اور میں ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن میری عادت یہ ہے تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، اور جب بھی میں محمد نام زبان پہ لیتا ہوں تو وضو کے ساتھ لیتا ہوں، لیکن اب جب بلایا تو میں وضو سے نہیں تھا اور بغیر وضو کے میں محمد کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ وقت کے بادشاہوں کا یہ ادب ہے، اور ہم نشے کی حالت میں بھی گائے جا رہے ہوں، نشے کی حالت میں بجائے جا رہے ہوں اور اسے محبت کا نام دیتے ہوں تو یہ عشق ہے یا گستاخی ہے؟ یہ عشق ہے یا گستاخی ہے؟ 12 ربیع الاول کا موقع ہے، ربیع الاول کا موقع ہے، اس مہینے سے ہمیں کرنا یہ چاہیے۔ اس مہینے کی مناسبت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں تیلگو میں، انگریزی میں اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانا، انہیں نبی کی سیرت بتانا، نبی کے سچے واقعات بتانا، نبی کی ہمدردی دکھانا۔ ہمارے نبی مدینہ آنے کے بعد مکے میں ستانے والے کافر، ستانے والے دشمن اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، خاندان کے بھی ہیں، دوسرے خاندان کے بھی ہیں، قحط سالی پڑ گئی۔ 7 سال ایسے قحط سالی کے گزرے، مکے کے لوگ سڑک پر پڑا ہوا خون بھی چاٹنے پہ مجبور ہو گئے، مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ ایسے موقع پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں کہ آپ سے ہماری دشمنی اور نفرت اپنی جگہ پر، لیکن ہم آپ کے ہی خاندان کے ہیں۔ یہاں قحط سالی چل رہی ہے، بارش نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارا تعاون کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں فاقہ ہونے کے باوجود صحابہ کو جمع کر کے ہر صحابی سے دینار و درہم اکٹھا کرتے ہیں اور 500 درہم جمع کر کے
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے یہ فرماتے ہیں کہ مکے کے کافروں کو لے جا کے پہنچاؤ، یہ محمد کی طرف سے مکے کے کافروں کے لیے ریلیف فنڈ ہے، یہاں سے ان کا تعاون جا رہا ہے، کس کے لیے؟ غیر مسلم بھائیوں کے لیے۔ ربیع الاول کے موقع پر ہم اپنے محلے میں بسنے والی غیر مسلم عورتیں، بیوہ عورتیں، غریب عورتیں، مجبور اور مریض، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنا پیسہ اس مہینے میں ان لوگوں پہ خرچ کر کے ان سے یہ کہتے یہ ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اس واسطے ہم تمہاری مدد کرنے گولیاں لائے ہیں، تمہارے لیے راشن کٹ لائے ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نظم میں آپ نے سنا ہے، نعت میں، کہ نبی جس بوڑھی عورت کے لیے عیادت کو جاتے تھے وہ نبی پہ کچرا ڈالتی تھی۔ کسی صحیح حدیث سے واقعہ ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم ہے بیمار آدمی کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تمہارے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ صبح جاؤ گے تو شام تک، شام جاؤ گے تو صبح تک 70,000 فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کی عادت؟ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنے مسلک کا ہو، کسی اور مسلک کا ہو، بیمار ہے عیادت کے لیے جاؤ۔ اس مہینے میں ہم اس نسبت سے بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہاسپٹل میں کئی گاؤں دیہات کے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے کا نظم نہیں ہو یا کھانے کا وقت ہو، انہیں فروٹ، دوائیاں، کھانا لے جا کر انہیں پہنچائیں اور یہ کہیں کہ آج ہمارے نبی کے پیدائش کا مہینہ اور دن ہے، ان کی محبت میں، ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہم تمہاری یہ مدد کر رہے ہیں، تو کتنا اثر غیر مسلم بھائیوں پہ پڑے گا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں بیان کر رہے ہیں دلی میں، اسٹیج کے نیچے ایک دلت خاندان کا بوڑھا آدمی، بہت نام سنا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کا، مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے ادب احترام سے کونے میں کھڑے ہو کر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا۔ جلسے کے بعد سیڑھیاں اترتے ہوئے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے آدمی کے کندھے پر ہاتھ ڈالا۔ دلت خاندان کا کون ہوتا ہے؟ انہیں خود ان کی مندروں میں آنے کی اجازت نہیں، برہمن خاندان کے گلی اور گھروں کے سامنے سے چپل پہن کر جانے کی اجازت نہیں، رامائن اور مہابھارت پڑھنے کی اجازت نہیں، انہیں بڑی بڑی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں، بڑے بزنس کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ پڑھ لیں گے گیتا اور رامائن تو ان کی زبان کاٹ لی جائے گی، ان کے ہاتھ کا لگا ہوا پانی اور کھانا بھی کھایا نہیں جائے گا، ایسا سوچا جاتا ہے ان کے مذہب میں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے لا فرق لعجمی ولا عربی، عربی اور اجمی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، کالے اور گورے کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ کا بھی پانی پینا پسند نہیں ہے، مسلمانوں کا لیڈر اسے اپنے گلے لگا رہا ہے، ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، دسترخوان پہ بازو بٹھاتے ہیں، اور کھانے کی پلیٹ جب لائی جاتی ہے، پلیٹ میں کھانا لگا کر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس دلت بوڑھے آدمی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ تو بھی اپنے ہاتھ سے ایک نوالا مجھے کھلا۔ کس سے کہتے ہیں؟ دلت بوڑھے آدمی سے، دوسرے مذہب کے آدمی سے۔ جب اس نے دیکھا میری قوم مجھے اپنے ہاتھ کا لگا ہوا بھی نہیں کھاتی اور مسلمانوں کا لیڈر مجھے اپنے ہاتھ کا نوالا کھلا رہا ہے، شام ہونے کے بعد اپنی فیملی کو لے کر آیا اور کہا کہ عطا اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ ہم مسلمان اگر نبی کے سچے عاشق ہیں تو چلتا پھرتا ہمیں میڈیا بننا چاہیے، غیر ہمیں دیکھے تو یہ کہ یہ ہیں سچے عاشق رسول، یہ آتے ہیں ہماری خیریت پوچھتے ہیں، ہمارے بیماری میں عیادت کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ساتھ دیتے ہیں،
یہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، پارٹنرشپ اگر کی جائے یہ حق پورا ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر عملی طور پر بھی سچے مسلمان ہوتے، بخدا ہماری مسجدیں اس وقت اگرچہ کہ ویران ہیں، مصلی جیسے ہونا ویسے نہیں ہے، لیکن میں قسم کھا کر کہنے تیار ہوں، مصلیوں کی مسجدیں مصلیوں سے خالی ہونے کے باوجود بھی اگر مارکیٹ میں سچا مسلمان ہوتا تو کبھی اسلام اور مسلمان بدنام نہ ہوتا۔ اسلام اور مسلمان کی بدنامی مسجد کے مصلیوں کی وجہ سے نہیں ہے، مارکیٹ کے مسلمانوں کی بد دماغی اور بدمعاملگی کی وجہ سے ہے۔ وہاں وہ سچا مسلمان نہیں بن سکا ہے۔ لوٹ کر، گھسیٹ کر، ناجائز قبضے کر کے، حرام کما کر، پراپرٹیاں لوٹ کر، جب ایک مظلوم آدمی اس کے خلاف مقدمہ بازی سے بھی عاجز اور تنگ ہو کر اللہ کی عدالت میں عرضی پیش کرنے کے لیے مسجد میں جب آتا ہے تو وہی ظالم پہلی صف میں دعا میں بیٹھا ہے، وہی ظالم پہلی صف میں دعا میں بیٹھا ہے۔ یہ کیا میسج ہے کہ آج کا مسجد کا مسلمان مارکیٹ کا مسلمان نہیں ہے، مسجد کا مسلمان مارکیٹ کا مسلمان نہیں ہے۔ یہاں توبہ کرتے کرتے گالوں پہ ہاتھ مارنے تیار ہے، لیکن وہاں 1 روپیہ حرام کا چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ توبہ کا یہی طریقہ اگر گالوں پہ مارنا ہے تو کسی پہلوان کے حوالے اپنے گال کرو، وہ اچھی طرح پٹائی کر سکتا ہے۔ توبہ اگر گالوں پہ مارنے کا نام ہے تو کسی عورت کے جو جھاڑو سے مارتی ہے اس کے حوالے کر دو، وہ اور اچھی طرح جھاڑ سکتی ہے۔ توبہ گال تھپکنے کا نام نہیں ہے، توبہ حرام چھوڑنے کا نام ہے، توبہ گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹنے کا نام ہے۔ ہم صبح شام کے مسلمان کچھ کاغذ کے ٹکڑے نظر آ جائیں، زمین کے ٹکڑے نظر آ جائیں، سارا ایمان سارا اسلام داؤ پہ لگ جائے گا۔ آج شریعت کو، مسلم پرسن اللہ کو، قرآن حدیث کو خطرہ وقت کے ظالم حکمرانوں سے اور حکومت سے نہیں ہے، آج شریعت کو خطرہ ہماری جہالت سے ہے، آج شریعت کو خطرہ ہماری ضد سے ہے۔ جو حرام ہے معلوم ہے پھر ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جو دھوکہ ہمیں معلوم ہے پھر ہم چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے کتنے ربیع الاول زندگی میں آئے اور چلے گئے، کون سے ربیع الاول میں نبی کے عشق اور محبت میں ایک سنت میری زندگی میں زندہ ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا، نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، 4 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، صحابہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا نکاح ہے، کیا میں اپنے بیٹے کی شادی نبی کی شادی کی طرح نہیں کر سکتا؟ نبی کی بیٹی کی شادی کی طرح نہیں کر سکتا؟ جوڑے جہیز کے بغیر نہیں کر سکتا؟ حرام کے بغیر نہیں کر سکتا؟ بینڈ باجے کے بغیر نہیں کر سکتا؟ اتنے ربیع الاول گزر گئے لیکن ایک بار بھی میں نے ایک سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ بھٹکل ہندوستان کا مشہور شہر، چھوٹا سا شہر، وہاں کچھ سال پہلے غیر مسلم بچوں میں سیرت کوئز کا پروگرام رکھا گیا۔ اس پروگرام میں کچھ سوالات دیے گئے اور یہ ایگزام رکھا گیا کہ غیر مسلموں کے بچے یہ ایگزام میں پاس ہوں گے، پہلا انعام 25,000 کا، دوسرا 20,000 کا، تیسرا 15,000 کا۔ جو غیر مسلم لڑکا یا لڑکی اس میں پاس ہوگی اول نمبر پر اسے انعام دیا جائے گا۔ وقت ہونے کے بعد جب وہ سیرت کوئز کا ایگزام ہوا، غیر مسلم لڑکی ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کر اول نمبر پہ پاس ہوتی ہے۔ اسٹیج پر بلا کر حضرت مولانا رابع حسن ندوی دامت برکاتہم 25,000 کا انعام دینے کے لیے اسے اسٹیج پر بلا کر اس کا انعام حوالے کرتے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یہ انعام نہیں چاہیے، میں اس انعام کی حقدار نہیں ہوں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا انعام ہے، تو اول پوزیشن سے پاس ہوئی ہے، یہ 25,000 تیرے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے یہ انعام آپ نے اعلان کیا تھا، غیر مسلم لڑکیوں کے لیے یہ انعام ہے جو سیرت کوئز میں حصہ لے کر پاس ہوتی ہیں۔ اور جب میں سیرت کوئز کا ایگزام دینے کے لیے آئی تھی اس وقت میں غیر مسلم تھی، لیکن ایگزام دینے کے بعد میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ نبی کی سیرت پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا ایسا پیارا نبی وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام پر
انگلیاں اٹھ رہی ہوں نبی کی شادی سے متعلق، تعدد ازواج سے متعلق، کم عمری میں نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، یہ سب ہماری بدتمیزی کی وجہ سے ہے۔ نارمل بن گیا طلاق دینا، فون پر طلاق، واٹس ایپ پر طلاق، نشے میں طلاق، غصے میں طلاق۔ باپ کی جاگیر ہے، کس کی بیٹی ہے؟ تیری بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح کوئی داماد کھلواڑ کرتا، 4 بچوں کے بعد بھی نشہ نہیں اترا، چٹکیوں میں دھمکی دی جاتی ہے خاموش رہو ورنہ طلاق دے دوں گا۔ اللہ کا عرش غصے سے کانپ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی زمین پر کوئی بندہ ناحق طلاق دیتا یا طلاق مانگتی ہے۔ کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی بیٹیاں بیوہ ہو گئیں، کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئیں۔ ہمارے معاملات، ہمارے نکاح بیاہ، ہماری معاشرت کی بدنامی اور بدتمیزی کی وجہ سے۔ بیویوں کی قدر نہیں، بیٹیوں کی عزت نہیں، اولاد کی تربیت کی فکر نہیں۔ گھنٹوں ہم فون کو ٹائم دینے تیار ہیں، اور ہم لوگ جتنا امام صاحب کی دیر حاضری پر 2 منٹ کی تاخیر پر گردن موڑ موڑ کر انتظار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نماز کے بعد تاخیر کی وجہ اہتمام سے معلوم کرتے ہیں، 2 منٹ کی دیری پر اتنا اپنائیت بتانے والوں سے یہ درخواست ہے، اپنی بیٹی کے 2 گھنٹے کی دیری پر پوچھ لو کہاں گئی تھی، اپنے بیٹے کے 2 گھنٹے کی دیری پہ پوچھ لو کہاں بیٹھا تھا، کٹوں پہ بیٹھا ہوا، چبوتروں آباد کرتا ہوا، فلمیں دیکھتا ہوا، نشہ کرتا ہوا، شراب پیتا ہوا۔ اتنی منحوس چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفر کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شراب پینا ہے۔ 10-12 سال کا بچہ بھی نشے کا عادی، بیڑی سگریٹ کا عادی۔ مسواک کتنی زندہ ہے اور بیڑی سگریٹ کتنا زندہ ہے، داڑھی ٹوپی کتنا زندہ ہے، عیاشی اور آوارگی کتنی زندہ ہے۔ سچ یہ ہے باہر دلی کی گدی پہ بیٹھا ہوا فرعون چھوٹا ہے، ہمارے اندر بسا ہوا نفسانی فرعون بڑا ہے۔ اس فرعون کو ہلانے کے لیے اپنے اندر کا فرعون جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ باہر کا فرعون بھی مار دے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں بنی اسرائیل کی اولاد کی طرح اللہ سے زبان حال سے یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر فرعون سے لڑو، ان قوموں سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے نوابوں کی طرح، آپ میدان صاف کر دیں گے تو پھر آئیں گے۔ ایسے ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس وقت آپ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت ظالم دشمنوں کو ختم کریں، اس گندگی کو دلی سے پاک کریں، اس گندگی کو ہندوستان سے پاک کریں، پھر ہم نوابوں کی طرح آ کر سیاست کی گدی پہ بیٹھیں گے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم پہل نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو IPS میں، IAS میں، بڑے بڑے پڑھائیوں میں عہدوں پر لانے کی فکر نہیں کریں گے۔ 10 پاس کراؤ، ڈرائیونگ سکھاؤ، آٹو لگا دو، 10 پاس کراؤ، ڈرائیونگ سکھاؤ، ویزا منگا کر باہر بھیک مانگنے بھیج دو، تھوڑا بہت پڑھ لیا بنڈی لگا لو، بڑی پڑھائیوں کا ٹینشن نہیں، بڑے عہدے پانے کی فکر نہیں، بیٹھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یاد رکھو حضرت ہاجرہ نے پیاس کی شدت میں صفا مروہ کے چکر ساتھ لگائے تب اللہ نے چشمہ جاری کیا ہے۔ بے سہارگی کی حالت میں حضرت موسیٰ قوم کو لے کر نکلے ہیں تب سمندر میں راستے بنے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے چاقو اپنے بس کی چلائی ہے تب آسمان سے دمبا اترا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم قدم نہ اٹھائیں اور اللہ آسمان سے مدد اور نصرت نازل کر دیں۔ نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کی، ان کے بس کی محنت دیکھنا چاہا ہے۔ جب نبیوں نے بھی اپنے بس کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی کر دکھائی ہے۔ اس وقت بھی مسلمان اللہ کے نبی کی محبت میں ایک سنت زندہ کر لیں، شادی بیاہ جوڑا جہیز کے ساتھ کرنے سے توبہ کر لیں۔ ایک نکاح کے موقع پر ہم اگر مسلمان بن جائیں گے ہماری ہزاروں بیٹیاں غیروں کے ساتھ جانے سے بچ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔